کی وجہ۔ السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پنڈورا اسکینڈل جس میں پاکستان کے بہت سی اہم شخصیات کے نام آئے اور آف شور کمپنیز بنانے کا اسکینڈل ہم نے دیکھا، اس کے اوپر بہت زیادہ بات چیت ہوئی، لیکن اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ گیا ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر دی گئی ہے اور اس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس معاملے کی مکمل چھان بین کی جائے۔ اس درخواست میں پنڈورا پیپرز کے ساتھ ساتھ پاناما اسکینڈلز کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 750 وہ افراد جن کے پنڈورا پیپرز میں جن پاکستانیوں کے نام ہیں وہ، اور اس کے علاوہ پاناما پیپرز میں جو 450 پاکستانیوں کے نام ہیں، ان کو مجموعی طور کے اوپر ان سب کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے یہ دولت کیسے حاصل کی اور پاکستان سے یہ پیسہ بیرون ملک کیسے بھیجا گیا۔ اس درخواست میں جو بنیادی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاناما پیپرز میں تو چند پاکستانیوں سے پوچھا گیا، لیکن جو مجموعی طور کے اوپر اس حوالے سے تحقیقات ہیں وہ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ اس درخواست میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آف شور کمپنیوں کی وضاحت نہ دینے والوں سے اثاثہ جات ریکوری یونٹ کے ذریعے لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لی جائے۔ سپریم کورٹ سے یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے علاوہ ایس سی سی پی اور ایف آئی اے سمیت جو تمام متعلقہ ادارے ہیں جو مالیاتی ایشوز کے اوپر جن کو لاء نے اتھارٹی دی ہوئی ہے، ان کے ذریعے پاناما اسکینڈلز اور پنڈورا اسکینڈلز میں شامل پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کی جائیں۔ متعلقہ اداروں سے پوچھا جائے کہ آف شور کمپنیاں بنانے کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ فوجداری جرائم سے تعلق تو نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ متعلقہ ادارے آف شور کمپنیوں سے پاکستان سے باہر بھیجی گئی جو دولت ہے اس کے ثبوت بھی طلب کریں۔ اس کے علاوہ پاناما پیپرز اور پنڈورا اسکینڈلز میں شامل تمام پاکستانیوں کے اثاثے منجمد کیے جائیں اور آف شور کمپنیوں کی وضاحت نہ دینے والوں سے ایسڈ ریکوری یونٹ کے ذریعے ان سے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لی جائے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے اس درخواست میں جو مزید بات کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنڈورا پیپر لیکس میں 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام آئے۔ پاناما پیپر اسکینڈلز میں اس سے پہلے 450 پاکستانیوں کے نام آ چکے ہیں، اور اس میں ایک یہ وضاحت بھی کی گئی ہے کہ آف شور کمپنی بنانا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، لیکن اس آف شور کمپنی کو ایف بی آر اور ایس سی سی پی سے چھپانا، اس کو چھپا کے رکھنا، اس کی ملکیت چھپا کے رکھنا یہ جرم ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پاناما اسکینڈل جب آیا تو سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایف بی آر، ایس سی سی پی اور ایف آئی اے نے تحقیقات کی۔ پاناما اسکینڈل کے خلاف سپریم کورٹ نے چند پاکستانیوں کے خلاف ایکشن لیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماضی میں پاناما پیپر اسکینڈل آیا تو پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت حکومت میں ہے، وہ دوڑی ایک کانسٹیٹیوشن پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں چلی گئی اور پھر اس پہ جو ہے وہ ایک لارجر بینچ بیٹھ گیا اور وہ پورا کیس جو ہے وہ شریف خاندان کے گرد گھومتا گیا، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر، اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بدقسمتی سے ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے اور ایس سی سی پی نے بھی پاناما اسکینڈلز سے متعلق جو ہے وہ مکمل طور کے اوپر، مجموعی طور کے اوپر تحقیقات نہیں کی، اور متعلقہ اداروں کی طرف سے ایکشن نہ لینے پر پاکستان عالمی سطح کے اوپر گراوٹ کا شکار ہوا۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک سمیت تمام متعلقہ اداروں کے ذریعے پاناما اسکینڈل اور پنڈورا اسکینڈل میں شامل پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کرے۔ متعلقہ اداروں سے یہ پوچھا جائے کہ آف شور کمپنیاں بنانے کا ذریعہ آمدن فوجداری جرم سے اس کا تعلق تو نہیں۔ اس کے علاوہ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ متعلقہ ادارے آف شور کمپنیوں سے متعلق جو پاکستان سے باہر بھیجی گئی دولت ہے اس کا ثبوت فراہم کریں۔ پاناما اور پنڈورا اسکینڈل میں شامل تمام پاکستانیوں کے اثاثے منجمد کیا جائیں۔ آف شور کمپنیوں کی وضاحت نہ دینے والوں سے ایسڈ ریکوری یونٹ کے ذریعے لوٹی ہوئی دولت واپس لیے جائے۔ اس میں اب ہم آپ کو کچھ فیکٹس بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جو پنڈورا پیپر لیکس آئی ہے اس میں کون کون سے ایسے پاکستانی ہیں جن کے نام شامل ہیں۔ ان میں جو سب سے نمایاں نام ہیں ان میں موجودہ وزیر خزانہ شوکت ترین، سینیٹر فیصل وافڈا، وفاقی وزیر مونس الہی، پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن، اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے صاحبزادے علی ڈار، وفاقی وزیر خسرو بختیار،
کے بھائی عمر مختار، اس کے علاوہ راجہ نادر پرویز، سینئر وزیر عبدالعلیم خان، سابق معاون خصوصی وزیر اعظم وقار مسعود کے بیٹے کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ابریج گروپ کے CEO عارف نقوی، بول ٹی وی اور ایگزیکٹ کمپنی کے مالک شیخ شعیب، نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے مینجمنٹ ڈائریکٹر عدنان آفریدی، اور اس کے علاوہ نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی، امپیریل شوگر مل کے مالک نوید مغیث شیخ سمیت متعدد بینکاروں کے نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ اس جو پنڈورا پیپرز ہے، اس میں جیو اور جنگ نیوز کے مالک میر شکیل الرحمان کا نام بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اس فہرست میں کچھ سابق فوجی افسران کے نام بھی شامل ہیں، اور جو فوج کے سابق افسران ہیں یا ان کے اہلِ خانہ ہیں، ان میں پاک فضائیہ کے سابق سربراہ عباس خٹک کے 2 صاحبزادوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ لیفٹیننٹ جنرل شفاعت اللہ ہیں، میجر جنرل ریٹائرڈ نصرت نعیم اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ افضل مظفر کے صاحبزادے، اس کے علاوہ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد، اور اس کے علاوہ احسن لطیف، زارا تنویر اہلیہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر، کرنل ریٹائرڈ راجہ نادر پرویز، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بے شمار نام بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کئی موجودہ اور سابق سربراہان مملکت اور ان کے قریبی ساتھیوں کے نام بھی ہیں، اور پنڈورا پیپرز میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور چیک ریپبلک کے وزیر اعظم کا نام بھی شامل ہے، کینیا کا صدر کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ ماضی میں جب پاناما پیپر سکینڈلز میں 400 سے زائد افراد کا نام، پاکستانیوں کا نام جب اس سکینڈل میں آیا، تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس وقت بھی ایک آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ اس وقت پھر یہ پورا کیس جو ہے وہ شریف خاندان کے گرد گھومتا رہا، اور ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے اوپر GIT بھی بنائی گئی، ISI اور MI کے لوگوں کو بھی اس GIT میں شامل کیا گیا، STCP، اسٹیٹ بینک، FIA کے لوگ بھی اس GIT میں جو ہے وہ ان کو رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کیس کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ نکلا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے الزام میں اس وقت کے منتخب وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے پاناما کیس کی سماعت کے دوران جماعت اسلامی کی ایک درخواست کے اوپر ایک بڑا دلچسپ آرڈر بھی جاری کیا تھا۔ بنیادی طور کے اوپر جماعت اسلامی کی درخواست یہ تھی کہ پاناما پیپرز میں جو 400 سے زائد پاکستانی ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات کی جائیں، اور اس درخواست کے اوپر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرڈر دیا کہ پاناما اسکینڈل میں شامل تمام پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لیے ایک الگ بینچ بنایا جائے گا اور وہ مقدمہ سنے گا۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ آج 4 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مقدمہ آج بھی کسی عدالتی اسٹور روم کی زینت بنا ہوا ہے، وہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا۔ اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ پنڈورا پیپر لیکس کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان چلی گئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اسکینڈل ہے پنڈورا پیپرز لیکس، اس میں سب سے زیادہ جو جن لوگوں کے نام ہیں وہ حکومت میں شامل ہیں، کہیں حکومتی وزراء ہیں، یا ماضی میں جو ہے وہ اس حوالے سے کہیں نہ کہیں سے ان کا تعلق رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے۔ اگر یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوتا ہے تو اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ آپ کو اس حوالے سے دیں گے۔ بہت شکریہ۔